تو ایک شخص جو ہے کینیڈا کا شہری ہوتے ہوئے پاکستان پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، یہاں پر آ کے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، پاکستان پر حکومت کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، تو سر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارا آئین و قانون تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے پاس بھی دوستوں کروڑوں روپے نہیں، میں شاید پیازے دی گنڈی تو گوڑ تے روٹی کے ان کے میدان عمل وچ نکلا تے تسی بھی اسی طرح میدان عمل وچ نکلو، نوجوان نکلو، انہاں پارٹیاں نون لیگ اور پی ٹی آئی دے مخالف کھلو، آزاد کھلو، انہاں ناک آؤٹ کرو، انہاں کولو جان چھڑکاؤ جڑے ایتھے دے روایتی سیاستدان ہون یا انہاں دے کرندے۔ خان صاحب نے کیا الیکشن سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا؟ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ ادھر خان صاحب نے 200 افراد کی ٹیم کا کہا تھا کہ نہیں ہے؟ بالکل کہا تھا، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یونیورسٹیاں بناؤں گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب بجلی کے ریٹ بڑھیں تو حکم چور ہوتا ہے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ مہنگائی جب ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا، مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جتنی باتیں الیکشن سے پہلے کی تھی، کسی ایک بات پہ آپ مجھے کہہ دیں کہ خان صاحب احتساب کا نعرہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ بجلی کا بل لگانے کے لیے 100 روپے کا اسٹامپ لکھ کے دینا پڑا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے چور نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھیج دیا ہے کہ نہیں بھیج دیا ہے؟ احتساب ہوا ہے؟ کوئی ریکوری ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ادھر جی۔ اب ہمیں ہمیشہ آگے کا، اب وہ 2022 پہلے انہوں نے کہا 19 کا سال اس طرح ہوگا، 20 کا، 21 کا، یہ وہ سوانے خواب ہیں۔ یہ تماچا پاکستان کی عدالتی نظام کے منہ پر ہے کہ وہ ابھی تک ہمیں انصاف نہیں دے سکا، ورنہ وہی لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر نون لیگ کی مریم نواز درخواست اتوار کو دیتی ہے تو وہ اس پہ ایکشن لے لیتی ہے، شہباز شریف لیتا ہے تو لے لیتی ہے۔ اسی سسٹم کو تو ہم تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کہوں گا کہ عمران خان کے اوپر اس کا پرچہ ہونا چاہیے، وہ انکوائری کیا کرے گا؟ سپریم کورٹ انکوائری کر کے اس کے اوپر پرچہ کرے کہ کیسے لوگ آپ نے کیے ہیں، وہ بزدار صاحب رات کو سو گئے ہیں ان کے اوپر پرچہ کریں، یہ حکومتی نہلی ہے۔ بابا درزمان سے میرے 3 بنیادی اختلاف ہوئے تھے، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ایک 13 اپریل کو روڈ نہ کھولیں، دوسرا جوڈیشل کمیشن کو آپ نہ مانیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کی تاریخ میں گورنمنٹ جو حاضر بیٹھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے جماعت رجسٹر کرا لی، لیکن شہدائے ہزارہ کی ایف آئی آر کا نہ ہونا جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو آئی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز، آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو سیاسی حوالے سے بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، ویل پرسنالٹی ہیں، نائس پرسنالٹی ہیں، گڈ پولیٹیشین ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایبٹ آباد کی سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، ایک سابقہ ہسٹری رکھتے ہیں۔ رواں ہفتے میں ایبٹ آباد کے اندر ایک چینج آپ نے دیکھی ہے، اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ان کی جانب سے رول ادا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل حلقوں کو انہوں نے ایبٹ آباد کے اندر ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی حلقے تھے ان کی جانب سے انہوں نے خوب داد وصول کیا۔ ویورز، آپ نے گزشتہ جو ہفتہ تھا اس کے اندر جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، آپ نے تمام ایبٹ آباد کے حوالے سے، سیاسی ایشوز کے حوالے سے، جو پرویز خٹک صاحب یہاں پہ آئے تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب یہاں پہ جو آئے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کا جو اعلان کیا تھا اس میں انہوں نے خوب پذیرائی جو ہے عوامی حلقوں میں پائی، اور پولیٹیکل جو سیاسی شخصیات جو تھیں ان کو بھی شدید قسم کا ان کی سیاست سے دھچکا لگا ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی تحریک ہزارہ ڈویژن نصیر خان جدون صاحب۔ سر، آج آپ نے ہمیں ان ٹائم نیوز ٹی وی کا اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں سخت سوالات و جوابات ان سے کرنے جائیں گے، تو یقیناً آج کا سیشن ہمارا آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلتے ہیں سوالات و جوابات کے سیشن کی جانب۔ سر، سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو سانس ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے سب سے پہلا کوشچن ہم آپ سے کرنے جائیں گے، کیونکہ 7 سال مکمل ہو چکے ہیں، سانہ ماڈل ٹاؤن کے برپا ہو چکے۔ آپ کے کارکن تھے جن پر اسٹیٹ گولیاں برسائی گئیں، اسٹیٹ کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، ہماری پولیس کی جانب سے ان پر گولیاں برسائی گئیں، لیکن آپ اپنی جماعت کے کارکن جو وہاں پہ شہید ہو گئے ان کو آپ انصاف نہیں دلا سکے۔ تو سب سے پہلے اس کوشچن کا جواب دے دیں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو پاکستان کے شہری ہیں، اس جواب کے بہت زیادہ منتظر ہیں۔ بہت شکریہ سر، میں سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں، آپ کے ٹی وی چینل کا مشکور ہوں
بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے انٹرو میں جو باتیں کی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. میرا تو بیسکلی کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا، یہی عوامی خدمت ہے. جو سوال آپ نے کیا ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کہ 7 سال گزر گئے ہیں، ہم اپنے کارکنوں کو انصاف نہیں دلا سکے، تو اس میں برادر یہ ہے کہ ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے بے پناہ مظاہرے کیے، دھرنے دیے، جلوس کیے. جب ایک ملک ہوتا ہے، ملک کے اندر ایک قانون ہوتا ہے، جی جی، اور قانون کو اگر آپ توڑیں گے تو پھر آپ انتہا پسند کہلائیں گے. جی جی، ہم تھرو پراپر چینل کورٹ کے پاس گئے. صحیح. ہمارا کیس اس وقت کیا کہتے ہیں دہشت گردی کی عدالت میں بھی چل رہا ہے، صحیح، لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں. ہمارے قائد محترم، یہ آپ کو بتاؤں کہ کسی جماعت کا سربراہ سپریم کورٹ میں جا کے اس نے دلائل نہیں دیے. ہمارے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے دلائل دیے. اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے، جو بچی ہماری بہن شہید ہوئی تھی بسما، اس کی بیٹی ساتھ لے کر گئے ہیں. چیف جسٹس نے جب یہ بات کہی کہ آپ روڈوں پہ نہ آئیں، ہم آپ کو انصاف دیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کی عدلیہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ بات کہے کہ میں آپ کو انصاف دوں گا، آپ روڈ پہ نہ آئیں، پھر انہوں نے ایک جی آئی ٹی بنائی. جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی، اور یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس کا عدالتی نظام کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا. ابھی بھی ہمارا 22 جنوری کو ہماری ڈیٹ ہے. اس وقت ہم تک سینکڑوں پیشکیاں جو ہیں وہ بھگت چکے ہیں. تو یہ بات قطعاً غلط ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کے لیے انصاف. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے گولی مار دیتے، میرے بیٹوں کو مار دیتے، میں ان کو معاف کر دیتا، مگر اپنے کارکنوں کو آخری دم تک انشاءاللہ ہم لڑیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. ہم بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک قانون کی پاسدار جماعت ہے. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہوتے کہ جنہوں نے سیالکوٹ کے واقعے کیے ہیں، لاہور میں واقعے کیے ہیں، دیگر جگہ پہ، تو یہ پھر سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہے. ہم قانون کے ساتھ اپنی جنگ بدستور لڑ رہے ہیں اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے لڑ رہے ہیں. یہ تماچا پاکستان کی عدالتی نظام کے منہ پر ہے کہ وہ ابھی تک ہمیں انصاف نہیں دے سکا. ورنہ وہی لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر نون لیگ کی مریم نواز درخواست اتوار کو دیتی ہے تو وہ اس پہ ایکشن لے لیتی ہے، شہباز شریف لیتا ہے تو لے لیتی ہے. اسی سسٹم کو تو ہم تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. صحیح سر، آپ کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا ویک ہے کہ کسی بھی جماعت کو یا آپ کی جماعت کو انصاف نہیں مل رہا. صحیح ہو گیا سر. اچھا سر، ایک ہمارے آئین قانون کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہوں گا. سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا کے شہری ہیں. تو ایک شخص جو ہے کینیڈا کا شہری ہوتے ہوئے پاکستان پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، یہاں پر آ کے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، پاکستان پر حکومت کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں. تو سر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارا آئین قانون تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا؟ سر یہ جو آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ پراپر کینیڈین شہری ہیں، وہ پراپر کینیڈین شہری نہیں ہیں، پراپر وہ پاکستانی شہری ہیں. صحیح. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کینیڈین شہریت شپ کیوں اختیار کی. صحیح. ڈاکٹر طاہر القادری صرف پاکستان کی سیاست نہیں کرتے کہ جس طرح کچھ لوگوں کا مقصد پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کرنا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری دنیا کے 100 ممالک میں نیٹ ورک چلا رہے ہیں تحریک منہج القرآن کا. ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ میرے لیے پہلے حضور کی پہلے نمبر پہ آقا علیہ السلام کی امت ہے، پھر میرا ملک ہے. تو کینیڈا کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ایک مفکر ہیں، ایک شیخ ہیں. ابھی کینیڈا کے اندر میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ بیٹھ کے انہوں نے 40 جلدوں پہ حدیث کی انسائکلوپیڈیا لکھی ہے، 20 جلدوں پہ واحد اجمی مفسر ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تشریح کی ہے. 10 جلدوں پہ قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا ہے. 12,000 حدیث مولا علی کے اوپر تحقیق کر کے لکھی ہیں. تو انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے یہ دین کی ترویج کا کام کیا، اور کینیڈا سے انہوں نے سب سے پہلے سعودیہ کو اپنی درخواست دی کہ آپ مجھے ادھر ویزا دیں، میں اپنے دین کا کام یہاں پہ بیٹھ کے کر لوں. پھر انہوں نے نہیں دی، دبئی میں دی، دبئی سے بھی نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کینیڈا میں دی. ڈاکٹر طاہر القادری پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے. کینیڈا میں بیٹھ کے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ صرف دین کی تبلیغ کا کر رہے ہیں. باقی
डॉक्टर ताहिर कादरी पाकिस्तान के हर कोने में बैठा है, ये आपके सामने डॉक्टर ताहिर कादरी बैठा है, ठीक है ना जी, उनके बेटे बैठे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर ताहिर कादरी पे अफसोस है कि मुझे लोगों को कि वो नहीं सर, ऐसा हमारा सवाल, ठीक है, आपकी उनकी दीनी खिदमत को हम सराहते हैं, उनकी कदर करते हैं, दीन के मुबल्लिग भी हैं, दीन को पूरी दुनिया में वो फैलाने का किरदार अदा कर रहे हैं, दीन के हवाले से कुतुब लिख रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि कनेडियन शहरी होकर वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, या वो चंद अरसे बाद या कुछ सालों बाद, मैं आपको बता दूं, चंद सालों बाद वो आके पाकिस्तान के ऊपर 1 महीना 2 महीने एहतजाज करके, या कोई भी जिस तरह उनका साना मॉडल टाउन बरपा हुआ है, इस तरह के हादसात हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं स्ट्रगल कर रहे? असल बात मैंने आपको इसका जवाब, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन कहता है नहीं कर रहे। वो कनाडा के प्रॉपर शहरी नहीं है, वो अपना काम कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएंगे। सर उन्होंने फिर सुनो जी, पूछें आप। जी जी सर, उन्होंने वहाँ की, जब पाकिस्तान के अंदर इधर एहतजाज कर रहे थे, जब इमरान खान साहब भी एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं कनेडियन जो मेरी शरीयत है वहाँ की, मैं उसको तर्क करूँगा, छोड़ दूँगा उसको। ये जब मेरी बात सुनो, जी आईन पाकिस्तान के अंदर इस बात की क्या चीज लिखा हुआ है कि जब आईन पाकिस्तान कहता है कि कोई पार्लियामेंट के अंदर आएगा इधर, तो उसको एक शरीयत छोड़नी पड़ेगी। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे अभी। जब वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो वो कनेडियन शरीयत छोड़ देंगे, इसके ऊपर दो राय है ही नहीं है। बाकी कौन से आपके मुल्क के बाहर जितने लोग काम कर रहे हैं वो डबल शहरी नहीं है, इसमें ये कोई पाबंदी नहीं है। कैनेडियन वो एक मिशन के लिए गए हैं, दीन की तबलीग और दीन के मिशन के लिए गए हैं। इस मुल्क को जब भी उनकी जरूरत पड़ी, और इंशाल्लाह वो बाहर बैठ के भी इस मुल्क का ही काम कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जलावतनी नहीं इख्तियार की, वरना ईरान के इनकलाब में आप देखें कि खमीनी साहब ने कितना अरसा जलावतनी इख्तियार की थी और वापस आए थे। और इंशाल्लाह आपकी विसादत से आपको ये आज पहली दफ़ा इंकशाफ कर रहा हूँ कि इस निज़ाम पे इंशाल्लाह आखिरी जो कारी ज़रब है ना, वो इंशाल्लाह शायद 2022 में ही हम लगाएंगे। फिर आप देखेंगे कि वो यहाँ पे मौजूद होंगे। ऐसी बात कोई भी नहीं है कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब छोड़ गए हैं। चलें जी, आई होप कि ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मरी के अंदर पेश आया है। मरी के अंदर 22 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। मे बी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि इस डेथ जो हैं ज़्यादा भी हो सकती हैं। सर ये आप क्या समझते हैं कि हमारी इंतज़ामिया की नाइली है, हुकूमत सूबाई या वफाकी हुकूमत की नाइली है, या हमारी स्याहों की गलती है जिसकी वजह से ये हादसात रुनमा हुए हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखें, मरी और नथगली एक सियाती मकाम है। सही होगा। इसको स्याहों की गलती कहना परले दर्जे की बेवकूफ़ाना बात है। सही। जब ऐसे स्नोफॉल होते हैं, बर्फ़ आती है, लोग इन इलाकों में आते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सर मैं हुकूमत की बात मैं आपसे अगली बात करता हूँ। पहला जवाब मैंने आपको कि इसमें स्याहों की कोई गलती नहीं। सही होगा। गलती इसमें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और सूबाई KPK की हुकूमत की है। जब आपके पास महकमा मौसमियात ने यह बता दिया कि इन दिनों में ये बर्फबारी होगी, तो ये सेटलमेंट करना गवर्नमेंट का काम होता है कि वो क्या प्लान करती है कि इन रूट्स को वो खुला रखे। आप, मैं माजरत से कहूँगा कि आप देखें कि सियाहों को ना उन्होंने रोका है, ठीक है, उस तरीके से नहीं रोका। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप, गवर्नमेंट का काम क्या है, अपनी रेट कायम करना ना। सबसे बड़ी जो नाकामी हुई है वो ये हुई है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आप देखें तो जहाँ पे बर्फ लगती है, साथ साथ मशीनें उसको उठाती हैं। ये ख्वाब खरगोश के मज़े लेके सोते रहे। इनके वजीर उधर से बयान देते रहे, जी वो देखें लोग कहते हैं गुर्बत है, तो इतने हज़ार स्याह जो हैं वो पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसके इदारों की नाइली है, और PTI गवर्नमेंट मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी। क्यों? इस्लामाबाद से मरी 1.5 घंटे का रास्ता है, इस्लामाबाद और मरी टच हैं। KPK में किसकी हुकूमत है? PTI की है। पंजाब में किसकी है? PTI की है। मरकज़ में किसकी है? PTI की है। ये आजकल बुखला गए हैं, इनको कौम का पता ही नहीं है कि कौम किधर जा रही है, लोग कैसे। मैं समझता हूँ कि ये जितनी अमवात हुई हैं, इसका FIR जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे होनी चाहिए। ये उनकी नैली की वजह से कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, और अगर वो नैली न करते रही इस मौके में, मैं आपको एक बात बताऊँ कि पाक फौज को
पाक फौज ने आके ये रास्ता खोला है। पाक फौज के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, पाक फौज उस वक्त मैदान में आती है जब सिविल इंतजामिया उसको हेल्प के लिए कहती है। सिविल इंतजामिया खरगोश ख्वाब खरगोश के मजे में सोई रही। अगर यही काम कल 3-4 बजे अगर पाक फौज को कहते तो मैं समझता था कि ये इलाके नहीं हो सकती थी। क्यों कि पाक फौज सिविल इंतजामिया की अपील के बगैर डायरेक्टली उसका कोई हक नहीं बनता। तो लिहाजा ये मैं समझता हूं कि KPK गवर्नमेंट के ऊपर, इसकी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है इसके ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट, और मैं कहूंगा कि इमरान खान के ऊपर इसका पर्चा होना चाहिए। वो इंक्वायरी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके उसके ऊपर पर्चा करेगा कैसे लोग आपने किए हैं। वो बुजदार साहब रात को सो गए, उनके ऊपर पर्चा करें। ये हुकूमती नहली है। बुजदार साहब तो अपनी तंजीमी अमूर मीटिंग्स के अमूर में उधर मसरूफ़ थे। बहरहाल जी आपका पॉइंट आ गया कि ये ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत वक्त पर बनती है। हुकूमत वक्त का ये काम था कि वो कबल अज़ वक्त हिफाजती इक़दामात उठाती तो हमारे 22 शहरियों की कीमती जानें ज़ाया नहीं होती। मैं कहूँगा कि 5 अफराद जो इस्लामाबाद का जो सिपाही शहीद हुआ है, वो तहरीक मिनाजुल कुरान के लाइफ मेंबर थे और उनके बच्चे। मैं सब जितनी भी शहादतें हुई हैं सबसे अफसोस का इज़हार करता हूँ। अल्लाह सबको सबके दर्जात बुलंद करे। आमीन जी आमीन। अच्छा सर, आप तहरीक सुबह हज़ारा के ऊपर भी आप उसका भी हिस्सा रहे हैं। साने 12 अप्रैल पर भी कीमती जानें, 7 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, लेकिन आज तक उन कीमती जानें जो ज़ाया हुई उनको भी इंसाफ नहीं मिल सका। वो जो लोग थे कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचे जिन्होंने ये साना बर्पा किया। तो इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जी मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो इसमें हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी नहली है। सही। फिर जब तहरीक चली तो मैं बाबा दरज़मान से मेरे 3 बुनियादी इख्तलाफ हुए थे। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। एक 13 अप्रैल को रोड न खोलें, दूसरा जुडिशल कमीशन को आप ना माने, क्योंकि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तारीख में गवर्नमेंट जो हाज़र बैठी हो उसके खिलाफ फ़ैसला नहीं देता। ठीक है जी। फिर उन्होंने जमात रजिस्टर करा ली, लेकिन शुहदाए अज़हरा की FIR का ना होना जो है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है। अच्छा। कि जिसने उस जुडिशल कमीशन को कौन लीड कर रहा था, ANP का उन्होंने जज बनाया था, लेकिन साबका कारकुन था। अच्छा। ठीक है। आज आपको बताऊं, उसको आप पढ़ें, उसमें हमारे 2 सहाफ़ती दोस्तों का बयान था कि क्रॉस फायरिंग हुई है। उसको उसने बेस, जबकि इनका नुक्ता नज़र ये था कि दोनों तरफ से पुलिस क्रॉस फायरिंग कर रही थी। उन्होंने उसको पुलिस और अवाम की क्रॉस फायरिंग बनाया अभी तक, और इंशाल्लाह वहाँ पे क्रॉस फायरिंग पुलिस टू पुलिस हो रही थी सर। क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से पुलिस कर रही थी। ठीक हो गया। लेकिन हमारे एक साथी दोस्त ने कहा कि क्रॉस फायरिंग, उसने कहा कि पुलिस और अवाम आपस में लड़ रहे थे। उस नुक्ते से हमारी कल भी इंशाल्लाह आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं और सरदार फिदा साहब ने कल मिसाके ज़ारा पे दस्तखत कर दिए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट फिदा साहब के पास आ गई है। अब उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम, अल्लाह ने अगर चाह तो वो काम करेंगे। मगर एक बात आपको कहूँ कि 10 साल से PTI की हुकूमत है इस सूबे में। मुश्ताक गनी साहब लीड कर रहे थे, हमारे मरकजी कोऑर्डिनेटर थे। अगर PTI की हुकूमत चाहती तो शुहदाए ज़ारा की FIR भी दर्ज हो सकती थी, और अब भी अगर वो चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी है उसकी सूबाई असम्बली में। 2 जमातें यहाँ पे सूबे की बात कर रही हैं, नून लीग और PTI। दोनों की सीटें आप मिलाएं तो सेनेट में भी इनकी 2/3 है, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। ये सिर्फ हज़ारे की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंशाल्लाह मिसाक के हज़ारा के ऊपर जो कल हमारा दस्तखत हुआ है उसके बाद, क्योंकि हमने 10 साल अब इंतज़ार कर लिया है, ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह ये सूबा हज़ारा की काज भी और शुहदाए हज़ारा की जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, इंशाल्लाह उसको जल्द सरदार फिदा साहब और मैं मिल के इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे और शुहदाए हज़ारा को इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। चलो जी, आपका ये पॉइंट भी वाज़ेह हो गया। अच्छा सर, एबटाबाद के अंदर ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर इश्यूज़ होते हैं। आप सिंध में उठा लें, KPK उठा लें, पंजाब उठा लें, बलूचिस्तान उठा लें, इशू तो हर जगह होते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा एबटाबाद की। एबटाबाद में कौन कौन से मेगा इश्यूज़ हैं जिनकी सलूशन आज तक नहीं हो सकी, जो आज तक मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारे जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं? सर ये तो मैंने पीछे जो मुज़ाहरा किया है उसमें भी मेगा इशू मैंने उठाए हैं। जी। देखें, मेगा इशू ये होते हैं कि जिससे जनरल पब्लिक मुतासर हो। बिल्कुल। ठीक है, जनरल पब्लिक मुतासर हो। जी। अयूब पुल जनरल पब्लिक मुतासर हो रहा है। जी। कालू मेरा वालों ने पुल बनाया, वो रात को फिर पब्लिक मुतासर हो रही है। ठीक है।
اس کے علاوہ بائی پاس پبلک متاثر ہو رہی ہے، کینٹ کے اندر نکاسی آب پبلک متاثر ہو رہی ہے، منصیرہ روڈ کے کھنڈرات پبلک متاثر ہو رہی ہے، کمپلیکس کے اندر لوگوں کا علاج کا نہ ہونا پبلک متاثر ہو رہی ہے، ٹھنڈیانی روڈ پبلک متاثر ہو رہی ہے۔ یہ سارے وہ ایشو ہیں جینین کہ جن کی وجہ سے پبلک متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں۔ پھر اس سے علاوہ پبلک کدھر سے متاثر ہو رہی ہے کہ آج میرا نوجوان نوکریوں کے لیے در بدر پھر رہا ہے اور اٹک پار سے پیسے لے کے ایبٹ آباد میں نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نوجوان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اب وہ خود میدان عمل میں آئیں۔ یہ جو 73 سال کے ہم سے مسلط سیاستدان ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں اور ہم مل کے ان ایشو کو، اور یہ ایشو جو ہم نے، یہ میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ آج سے 3 دن پہلے جو اٹھائے ہیں، ہم نے عظمیٰ ریاض جدون صبح سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ اگر یہ حل نہ ہوئے، شاید ہم ہفتہ دیکھیں، 10 دن دیکھیں، 15 دن دیکھیں، تو پھر ہم میدان عمل میں آئیں گے۔ عوام کے حقوق کی آواز ہم اقتدار میں پہلے بھی ہوں یا نہ ہوں، وہ انشاءاللہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ جنرل پبلک ایشو اور سب سے بڑا پبلک ایشو کہ انٹرچینج ایبٹ آباد میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اویلیاں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پارک اویلیاں والے، منصیرہ والے لے کے جا رہے ہیں، بھائی کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، لنگرے کے ساتھ زمین ہے، 100 کنال انہوں نے دے دی ہے، اب ان کے قبرستانوں کی زمین بچی ہے، اس پہ بھی یہ گورنمنٹ کے شیلٹر کے نیچے اس پہ قبضہ کر کے اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، آپ کے عوامی نمائندے بنانا چاہتے ہیں، جس انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم۔ صحیح ہو گیا، زبردست جی، ماشاءاللہ آپ کی اچھی سوچ ہے، پبلک کے حوالے سے آپ اچھا سوچتے ہیں۔ تو سر، آپ کی جو ایبٹ آباد کے اندر سابقہ فلاح عامہ کے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے ہوں، کوئی سابقہ ہسٹری ہو جس کی بنیاد پر، جس کی بیس پر آپ ایبٹ آباد سے عوامی تحریک کے حوالے سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، کون سی ایسی ہسٹری ہے کہ آپ کو پبلک جو ہے ووٹ دے، آپ کا انتخاب کرے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میری تو 32 سالہ ایبٹ آباد کے اندر ساری جدوجہدی ہسٹری ہے۔ جی جی، 89 میں جب وزیر اعلیٰ مہتاب صاحب سوئے ہوئے تھے اور پختونخوا کی قرارداد منظور ہوئی، نصیر خان اس وقت ملک آصف اور ولی محمد خان کے ساتھ میدان عمل میں تھا۔ ہم نے اس وقت بھی شیل بھی کھائے، ڈنڈے بھی کھائے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اسپتال کے کوئی معاملات آئے ہیں تو ہم آئے ہیں، ڈاکٹروں کے معاملات آئے ہیں، ہم آئے ہیں۔ 10 سال ایبٹ آباد، 12 سال میں تاجروں کا صدر رہا ہوں، ان کی خدمت کی ہے میں۔ بیسک میری سیاست مزدور کی سیاست ہے، میں نے آٹو موبائل یونین کا صدر، ورکشاپ سے سیاست شروع کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے۔ پھر میری جماعت کسی بھی موقع پہ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جب بھی اس ڈسٹرکٹ پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ہماری فاؤنڈیشن نے لاکھوں کروڑوں کی مدد کی ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے انٹرویو کے بعد ہماری میٹنگ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم اب PK 36 اور گلیات سرکل پہ اپنی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ فعال کر رہے ہیں، تو لوگوں کی خدمت جتنے ہمیں بس میں تھی وہ ہم نے کی ہے۔ ہاں، ایک چیز ایبٹ آباد کی لوگ کہیں گے کہ انشاءاللہ میں نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، چٹان کی طرح رہوں گا، آئندہ بھی رہوں گا اور چٹانی بن کے رہوں گا۔ ہزارے کی اور ایبٹ آباد کی عزت اور اس کے نوجوانوں کی عزت پہ کسی کو انشاءاللہ ہاتھ نہیں ڈالنے دوں گا۔ نوجوان انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے، اور جب ہم ساتھ چلیں گے تو یہ کروڑوں والے جتھے جو ہیں نا، ان کو ہم قطرہ قطرہ ملیا کے انشاءاللہ ان کو یہ وہ گندگی کے نالے ہیں، جب یہ ہمارا پانی بہے گا نا تو یہ سائڈوں پہ انشاءاللہ ہو جائے گا، صاف ستھرا پانی جائے گا اور ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہو گیا۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے اندر عوامی تحریک کا کتنا ووٹ بینک ہے؟ سر، عوامی تحریک کا ہم نے 2001 کا جو الیکشن لڑا ہے بلدیاتی، عوامی تحریک پہلی دفعہ الیکشن میں نہیں آ رہی، ہم نے 1-2 الیکشن نہیں لڑے، اس میں ہماری 101 سیٹ تھی، 3 ناظم تھے۔ اور آپ کو نام لیتا ہوں تاکہ آپ اس کی تصدیق کر لیں۔ نواں شہر سے اقبال خان جدون اگر ناظم بنے ہیں تو عوامی تحریک کی وجہ سے بنے ہیں، ہماری حمایت کی وجہ سے۔ بی روڈ سے طاہر فراز عباسی ہماری وجہ سے بنے ہیں، اور آپ کے حلقے لنگڑیال سے صفدر خان جدون ہماری وجہ سے بنے ہیں، ہمارے ووٹ بینک سے، ٹھیک ہے۔ 101 کونسلر تھا۔ پھر ہم نے 2002 کے الیکشن میں حصہ لیا قومی صوبائی میں، اس وقت ہم نے 3 حلقوں میں بکوٹ،
अब अपना 39 और NA 25,000 वोट लिए हैं। अभी तो हमारे कारकुन इतनी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं कि ये जो लोग परेशान हैं उनको परेशानी इसी बात की है कि हमने अपना तंजीमी नेटवर्क और उसके अलावा हमारा जनबा धड़ा बरादरियाँ इलाकाई मामलात जो हैं इंशाल्लाह वो सब के इंशाल्लाह हम मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे और इंशाल्लाह इनकी नींदें हराम करके छोड़ेंगे। ना नून लीग आगे आ सकेगी ना PTI। इंशाल्लाह अवामी तहरीक इनकलाब की बुनियाद इंशाल्लाह तहसील एबटाबाद से हम रखेंगे और इसको मॉडल बनाएंगे इंशाल्लाह। सर अभी जो सवाल करने जा रहा हूँ ये सवाल मुस्लिम लीग नून भी कर सकती है, उस पर भी फिट बैठता है। वहाँ पाकिस्तान की जो तमाम छोटी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो भी इस हवाले से सवाल उठाती हैं। अब अवामी तहरीक क्या जवाब देती है ये भी अभी अंदाज़ा होने वाला है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की 8.5 साल कारकर्दगी और वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की 3.5 साल कारकर्दगी, अवामी तहरीक जो है इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी कि अवामी तहरीक के कायद ने वफाकी हुकूमत से पहले वाहिद वो लीडर हैं, इमरान खान या नून लीग वाले सियासतदान हैं, हमारे कायद लीडर हैं। उन्होंने ये पहले कह दिया था कि ये तब्दीली 6 महीने साल के बाद हवा में उड़ जाएगी और वो उड़ गई है। ठीक है जी। इस निज़ाम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक इलेक्टिबल साथ मिला के इमरान खान साहब ने जो जुल्म किया है ना वो ये किया है कि तहरीक इंसाफ की यूथ को इस्तेमाल करके उनके अरमानों का खून किया है और वही पुराने 70 साल घोड़े जो थे वो अपने साथ लेके आया है। अब उसने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, महंगाई उसने। अब लोग गली नाली की सियासत नहीं देख रहे कि गली पक्की, मेरी बात सुने, मेरे पेट में रोटी नहीं है, मेरी गली कच्ची है या पक्की, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने वही जत्था ख्वा वो KPK में साथ मिलाया है या वफाक में मिलाया है, वही पुराने करप्ट लोग, वही लोग, उन्होंने करप्शन की है। आम पब्लिक को मुझे बताएं, कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे कि इन 3.5 सालों में या पिछले 8 साल जो PTI की हुकूमत ने यहाँ पे लगाए हैं उसमें पब्लिक को इन्होंने क्या रिलीफ दिया है। और सबसे बड़ी नाकामी जो इनकी है वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत की गिरफ्त, जिसे इंतज़ामी गिरफ्त कहते हैं, वो ना मरकज़ में है, ना पंजाब में है, ना KPK में है। इनके कंट्रोल में इमरान खान की वो 200 अफराद की टीम किधर गई जो वो इलेक्शन से पहले कहता था 200 अफराद, वो मेरे ख्याल में भंग पी के सो गए हैं। वो जब से सोए हैं भंग पी के वो उठ ही नहीं रहे हैं और खान साहब अकेले ही लगे हुए हैं। इनकी कोई टीम है? कौन सा इनका नजरियाती कारकुन है? आप हरीपुर से जाएं कोस्तान तक, कौन सा नजर? वही पुराने लोग जो कभी एक जमात में थे, कभी दूसरी में, कभी तीसरी। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। इमरान खान बस इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कौम के लिए पाकिस्तान तहरीक अज़ाब बन चुकी है और कौम इस अज़ाब से, नून पिछले अज़ाब से भी और नून लीग और पिछले अज़ाब से भी, इससे भी इंशाल्लाह निजात करके नई क़यादत इंशाल्लाह सामने लाएगी। सर आपकी बात ठीक है, आप कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी कौन सी? मिसाल के तौर पे देखें जी, कोई ऐसी दलील दें जिसके बुनियाद पर हम कह सकेंगे जी उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। महंगाई तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुई, साबका हुकूमतों के अदवार में भी होती रही हैं, मुशर्रफ साहब पे भी सवाल उठते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे, लेकिन कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं कि ये इनकी ज़ीरो है, ये इनकी ज़ीरो है, यहाँ पे ये नाकाम हुए, वहाँ पे नाकाम हुए? माइशत तो जाहिर सी बात है, हर दौर में हर पॉलिटिकल शख्स यही कहता रहा है जी माइशत डूब गई है, मुल्क ख़तरे में है। कोई ऐसी चीज़ सामने लाए ना जिसकी बेस पे हम कह सकें। मैं तो नौली साहब आपके बात एक बताऊँ, मुल्कों की तरक्की में मईशत बुनियादी रीढ़ की हड्डी रखती है। खान साहब ने क्या इलेक्शन से पहले ये नहीं कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा? गए हैं कि नहीं गए हैं? ये पहली दलील है। इधर खान साहब ने 200 अफराद की टीम का कहा था कि नहीं है? बिल्कुल कहा था। ठीक है। खान साहब ने ये कहा था कि मैं गवर्नर हाउस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा? कहा था कि नहीं कहा था? खान साहब ने ये कहा था कि जब बिजली के रेट बढ़े तो हुक्म चोर होता है? कहा था कि नहीं कहा था? महंगाई जब होती है तो हुक्मरान चोर होता है, ये कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है। उसके अलावा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मांग रहे हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने जितनी बातें इलेक्शन से पहले की थी, किसी एक बात पे आप मुझे कह दें कि खान साहब एहतसाब का नारा लगाया था कि नहीं लगाया था? बिजली का बिल लगाने के लिए 100 रुपये का स्टाम्प लिख के देना पड़ा है। मुल्क के सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पे भेज दिया है कि नहीं भेज दिया है? एहतसाब हुआ है? कोई रिकवरी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। इधर जी
اب ہمیں ہمیشہ آگے کا، اب وہ 2022 پہلے انہوں نے کہا 19 کا سال اس طرح ہوگا، 20 کا 21 کا، یہ وہ سوانے خواب ہیں. وہ میں تو ہوں ان کو بھی آخری مثال دے سا عمران خان دے خواب بلی دے خواب چچڑے، بس ختم. صحیح ہو گیا سر، آپ کا وضاحت کے ساتھ جواب آ گیا. اچھا سر، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز، آپ کے ووٹرز بھی، آپ کے سپورٹرز بھی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا اپنے نوجوانوں سے، میرے اپنے ووٹر سپورٹر بھی جو ہیں، لیکن وہ نوجوان اگر وہ میرے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں لیکن اس ملک کے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کے اندر اس ڈسٹرکٹ کو، اس تحصیل کو تبدیل کرنے کی خواہش ہے. وہ خواہ آزاد ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن ہیں. میری ان سے ایک گزارش ہے کہ ان جتھوں کا مقابلہ ان کی دولت میں ہم نہیں کر سکتے. میرے پاس بھی دوستوں کروڑوں روپے نہیں، میں شاید پیازے دی گنڈی تو گوڑ تے روٹی کے ان کے میدان عمل بچ نکلا. تو تسی بھی اسی طرح میدان عمل بچ نکلو، نوجوان نکلو. انہاں پارٹیاں نون لیگ اور پی ٹی آئی دے مخالف کھلو، آزاد کھلو، انہاں ناک آؤٹ کرو، انہاں کولو جان چھڑکاؤ جڑے اتھے دے روایتی سیاستدان ہون یا انہاں دے کرندے. سارے مل کے انشاءاللہ جڑے ویلے نالے ٹرساں. میرے ہستے تسی ہر جماعت دا، ہر تنظیم دا او نوجوان جڑا خدمت خلق دے جذبے دے تحت آسی، نصیر خان اسا نال کے ان کے ٹرسی. اور اے بھی نہیں میں ساری زندگی الیکشن لڑسا نے، میں صرف نوجوانوں تساں ہستے الیکشن لڑنا، تساں دی غیرت، ہمت، عظمت اور تساں نال جڑیاں نا انصافیاں ہوندیاں انہاں ہستے میدان عمل وچ آ کے اسی سارے جڑے ویلے مقابلہ کرساں. انشاءاللہ انہاں دیاں نیندراں اج کل گولیاں کھا کے سیندے نے تے اگاں ماں یقین ہے کہ شہر چھوڑ کے بھی نسن. تسی میدان عمل وچ آؤ. اے تے دعا میرا انہاں آگے خصوصی نوجوان آگے نہ قوم پرستی بچ جدون، سردار، عباسی، ملک، اوان انہاں چیزاں بچ نہ جلو. الیکشناں تک اسی راتی تک جدون بھی ہونے ہیں، اوان بھی ہونے ہیں، عباسی بھی ہونے ہیں، تنولی بھی ہونے ہیں، سردار بھی ہونے ہیں. راتی الیکشن جتیں اے راتی حکم اسی صبح کمی کمینے. ہن اساں اے گل نہیں کرنی اپنے بچوں قیادت کن کے ہوتے آؤ جڑا اہل آدمی ہے اساں کن کے ہوتے آؤ. اسی کسی قوم قبیلے دا نفرت دی سیاست دا بالکل خاتمہ کر چھوڑو. اہل آدمی ہوتے کن کے آؤ. او اسی سارے مل کے جڑے ویلے ایک ٹیم دی صورت میں نکل سان. دنیا بچ انقلاب اسی طرح آن دین، غریب متحد ہو کے انقلاب آن دین، امیر پیسے نہ آن دین. انہاں کول پیسہ ہے، ساڈے کول طاقت ہے. اسی جڑے ویلے ایک مٹھی ہو گئے ہیں. خدا شاید دے کہ ایک ایبٹ آباد کے پورے پاکستان بچ انشاءاللہ انقلاب آسی اور اے حالات اس نیج تے چلے گئے. ہون اس نیج تے چلے گئے کہ اساں پاکستان بچ بھی انقلاب آننا اور انشاءاللہ ایبٹ آباد بچ بھی انقلاب آن کے چھوڑ ساں. اے میرا پیغام ہے نوجوان واسطے. اچھا سر، ایک اور کوسچن آپ کی باتوں سے یاد آ گیا. ایبٹ آباد کے اندر، ایبٹ آباد کی تحصیلوں کے اندر عوامی تحریک کے متوقع جو امیدوار ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ نام اگر بتا دیں. میں بالکل جی، اگر آپ میرے دوسرا بھائی بھی میرا ہوا ہے، میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے میں ہوں. ڈسٹرکٹ اویلیاں سے ارشد خان جدون ایڈوکیٹ صاحب ہیں، یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ لورا سے سراج اللہ انفین صاحب ہیں. عوامی تحریک نے اس دفعہ اپنے پیر نظریاتی کارکن جو ہیں وہ میدان عمل میں اتارے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ تناول رہتی ہے. ڈسٹرکٹ تناول میں ہماری بات چیت چل رہی ہے اسحاق سلیمانی سے، کیونکہ وہ سابقہ تحصیل ناظم ہے، ینگ ہے، اس نے کام کیے ہیں. اور اگر ہمارا فائنل ہو گیا تو شاید ڈسٹرکٹ تناول سے ہم اس کی حمایت کا اعلان کریں. اس کی پوری پارٹی بیٹھ، وہ ہمارے پاس آیا ہے، بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے. ہماری عوامی جماعت، عوامی تحریک کے قائد جو ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم انقلاب بھی قوم مل کے سامنے آئے گی نا جی، تو پھر جب اقتدار کی منزل آئے گی تو اس میں عوامی تحریک کے کارکن نہیں ہوگے، پورے پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان، کیونکہ یہ قوم کا مسئلہ ہے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. تو جہاں سے بھی، جس سطح سے بھی ہمیں کیلیبر والا اور صحیح خدمت والا آدمی ملا، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے. 3 تحصیلوں میں تو انشاءاللہ ہم آپ خود ہیں. جی سر، بہت شکریہ. ویورز، آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. نصیر خان جدون صاحب کی جانب سے جو کمپلینز آئی ہیں وہ سب سے پہلے حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہماری عدلیہ ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ 7 سال بیت چکے ہیں، ثانوی ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکا. اس کے علاوہ تحریک صبح ہزارہ کے جو 12 اپریل کو جو واقعہ ہوا تھا، ثانیہ ہوا، اس کی کیفر کردار تک بھی ملزم نہیں پہنچ سکے. ویورز، ہمارے ملک کے اندر یقیناً اس وقت تحریک انصاف کے خلاف عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور بہت سارے مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری جو پبلک ہے دیگر جماعتوں کا رخ کرنے لگی ہے. ویورز، آج میرے ساتھ جو موجود تھے
عوامی تحریک کے سربراہ ہزارہ ڈویژن نصیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ویورز ہمارے سخت سوالات و جوابات تھے، آپ کو کیسے لگے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین ہادی خان، عامر امین اور آج کے میزبان نصیر خان جدون کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔